محترم حضرات، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہو گیا الحمدللہ۔ سنتے تھے رمضان آئے گا آ رہا ہے، شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 5واں روزہ آ گیا۔ 2 دن بعد 1 ہفتہ مکمل ہو جائے گا، بقیہ 3 ہفتے بھی ایسے ہی گزر جائیں گے اور یہ اللہ کا مہمان رخصت ہو جائے گا ہم سے 1 سال کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے رمضان کو، روزے تراویح، جملہ نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم سن رہے تھے جو قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے میں بیان کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور مختلف اقوام، مختلف قوموں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں نصیحتیں ہیں، وعظ ہیں، احکامات ہیں، عبادات کے بارے میں بیان ہوا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، قبر، آخرت اور بہت کچھ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن سے مطلب میں صحیح بولوں تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا قرآن سے ساری زندگی۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں اتنی تو قرآن کی محبت پیدا فرما دی ہے کہ ہم اب رمضان میں روزانہ رات کو تراویح سے پہلے اور ابھی ظہر کے بعد کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں قرآن سمجھنے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب نیت کر لیں اور کوشش کریں رمضان مبارک کے بعد بھی قرآن سے رشتہ نہ ٹوٹے، رشتہ قرآن سے باقی رہے، تعلق جڑا رہے۔ میں نے گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے ایک اعلان کیا تھا کہ اے میرے فرشتوں، میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں آدم کو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے شروع کیا تھا۔ چونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں تو میں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ میں فرشتوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، کیسی مخلوق ہیں اللہ کی۔ کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان جس طرح اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تو اسی طرح ہم مسلمانوں کا ایمان فرشتوں پر بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدے پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو پکڑ کے یہ پوچھ لے کہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں تو آپ کے کیا عقیدے ہیں، آپ کے کانسیپٹ کیا ہیں، آپ کے بیسک عقیدے کیا ہیں، آپ کس کو مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کیا کیا چیزیں مانتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اب عام طور پر کوئی بھی مسلمان 1 منٹ بھی ایکسپلین کر سکتا ہے اس نان مسلم کو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔
تو ظاہر سی بات ہے ٹائم نکالنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ماحول میں آنا پڑے گا، تو پھر ہم سیکھیں گے، جیسے الحمدللہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے فرشتے جو ہیں نا، فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو فرشتوں کا انکار کرے کہ فرشتے نہیں ہیں وہ کافر ہے۔ اب کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی اور جو ہے دوستوں کو ویسے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، دین سکھائیے۔ ہمارے بچے بیسک بھی نہیں جانتے، صحیح بات بتاؤں، ماں باپ نہیں جانتے تو بچے کیا جانیں گے؟ بچوں کو کس نے سکھانا ہے؟ ماں باپ نے سکھانا ہے نا میرے بھائی۔ جب بیچارے باپ کو یا ماں کو ہی نہیں پتہ کہ وضو اور نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز ٹوٹتی کیسے ہے، نماز میں واجب کیا ہے، سجدہ صاف کیسے ہوتا ہے، جماعت سے نماز پڑھیں اور امام تیسری رکعت میں ہو یا چوتھی رکعت میں ہو تو نماز میں ملنا کیسے ہے، امام کے سلام پھرنے کے بعد پھر اپنی نماز کنٹینیو کیسے کرنی ہے، یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال میری توجہ الحمدللہ سب چیزوں پر ہوتی ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز درست ہو۔ ٹائم کے معاملات ہیں اور بھی چیزیں ہیں، تو آپ دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، بچوں کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو دین، مذہب، اسلام، قرآن، سنت سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو آسمان پر رکھا تھا پہلے، اور اللہ کی دوسری مخلوق ہے جنات۔ جنات یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور جنات کا بھی انکار کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی آدمی کہے نہیں نہیں یہ جنات اور فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ نیکی اور بدی کا نام ہے، نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں اور بدی اور برائی کی قوت کو جنات کہتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کتاب میں، تو یہ کفر ہے۔ تو ایمان اور کفر کا معاملہ، تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بڑے بڑے نازک معاملات اور فتنوں کا زمانہ ہے، کیا سے کیا بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان، جنات، فرشتے، خشکی کے جانور، سمندری مخلوق، پرندے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور میں نے گزشتہ درس میں تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی ان سب کے بارے میں۔ انسان، اس کی تعداد جنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات انسان سے بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی آپ بتائیے اندازاً؟ اس وقت بڑھی رہی ہے، کوئی 5-6 ارب تو ہے میرے خیال میں، 5-6 بلین تو ہے۔ اس سے 90% زیادہ جنات ہیں دنیا میں، تو آپ ملٹیپلائی کر دیں کتنے ارب ہو گئے جنات۔ تو آپ کہیں گے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے، دنیا میں انسان ہی نظر آتے ہیں۔ تو بھائی دیکھنا بھی نہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کچھ ہو نہ جائے آپ کو۔ اور جنات کی بھی پاور، طاقت بہت زیادہ ہے۔ اچھا بہرحال میں یہ عرض کروں کہ یہ جو جنات ہیں، پھر یہ جنات خشکی کے جانوروں کے مقابلے میں صرف 10% ہیں۔ پھر خشکی کے جو جانور ہیں وہ دریائی مخلوق کے سامنے صرف 10% ہیں۔
پھر دریائی مخلوق جو ہیں، دریائی مخلوق وہ پھر زمین کے فرشتوں کے سامنے اونلی 10%. پھر یہ سارے ملائیں نا آپ، انسان، جنات، جو ہے وہ پرندے، دریائے مخلوق، پہ زمین کے سارے فرشتے، یہ ساروں کو بھی ملائیں تو پھر آسمان کے، پہلے آسمان کے فرشتے کا 10% ہے. یوں کرتے کرتے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک 10% کرتے جائیں. پھر یہ ساری مخلوق کو ملائیں تو اللہ کی کرسی کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ سارے بہت کم ہیں. پھر ان سب کو بھی جمع کر لیں تو اللہ کے عرش اعظم کے پاس جو پردے لگے ہوئے ہیں نا، وہ 6 لاکھ پردے ہیں. ہر پردے پہ اس سے زیادہ مخلوق ہے. پھر ان ساروں کو بھی ملا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم کے پاس جو فرشتے گھومتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ سارے بہت کم ہیں. ہماری عقل دماغ کام کرنا چھوڑ دے گی، ساری کیلکولیشن اینڈ ہو جائے گی. یہ اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے. تو پتہ چلا فرشتے سب سے زیادہ ہیں. اللہ کی جو مخلوق ہے ان میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ فرشتوں کی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں فرشتوں کی. اب انسان ایک مخلوق ہے. فرشتوں پر اگر آپ اسٹڈی کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا بہت قسمیں ہیں فرشتوں کی. مثلا بعض فرشتے ایسے ہیں جو پانی برساتے ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ، اس کے پارٹس بن جاتے ہیں نا، اور غالباً وہ 4 مہینے میں پارٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ فرشتہ اس بچے کے جسم میں روح پھونکتا ہے. پھر بعض فرشتے وہ ہیں جو مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ مختلف اقسام ہیں. اچھا، فرشتے جو ہوتے ہیں، فرشتے، ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ فرشتے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ تو یاد رکھیے گا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں. لیکن اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ اپنے جسموں کو چینج کرتے رہیں. مثلا ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے. جیسے جبرائیل امین علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے، دنیا میں آتے تھے تو انسانی شکل و صورت میں آتے تھے، دوبارہ پھر وہاں سے جاتے تھے، پھر وہ اپنی اصل جو ان کی کنڈیشن ہے، حالت ہے، وہ اس میں تبدیل ہو جاتے تھے. تو فرشتے جو ہیں نا، یہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بنایا اور اپنی مخلوق اور اپنے درمیان ایک وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا ہے. یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ عبادت کرتے ہیں. اور ان کی عبادت کیا ہے؟ فرشتوں کی جو عبادت ہے، جیسے آپ عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. نورانی مخلوق ہے، نور سے بنے، تو کھانے پینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. کھانے پینے کے یہ محتاج ہی نہیں ہے. کھانے پینے کی ضرورت ہم انسانوں کو ہے، ہماری ضرورت ہے کھانا پینا. ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو فرشتے جو ہیں 24 گھنٹے ہر لمحے عبادت کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھی ان کا خالی نہیں جاتا عبادت سے، ایک سیکنڈ بھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے؟ یہ ایسے جیسے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں نا بھائی. ایک سیکنڈ بھی ہمارا دل دھڑکنا، حرکت کرنا چھوڑ رہا ہے؟ ہر وقت دل حرکت کر رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ دل بند ہو جائے، حرکت کرنا چھوڑ دے، ہم زندہ رہیں گے؟ اگرچہ نیند میں ہی اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، اور ایسا ہوتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. کیا واقعہ کیا ہوا بھائی؟ اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی، حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے. یہ ہے ہماری زندگی، ہے یہ ہے ہماری زندگی. اللہ اکبر. اور انسان کیا بولتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے؟ یا ارے تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے. اے ہائے 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 ہائے.
ایک پانی کا بلبلہ ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا کیا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے انبیاء نے ہمیں تواضع، عجز، انکساری، جھکنا سکھایا ہے۔ کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، پیسے والے ہو جاؤ، کرسی پہ آ جاؤ، عہدے پہ ہو جاؤ، عروج پر ہو، تمہارا پیک ٹائم ہو، سنبھل کے رہنا اور جھک کے رہنا۔ میں جو ہے نا، میں یہ شیطان نے سب سے پہلے میں کہا تھا، میں، اور کیا ہوا اس کا حال؟ تو فرشتے جو ہیں نا ایسے عبادت کر رہے ہیں جیسے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یاد نہیں کرنا پڑ رہا بھائی مجھے عبادت کرنی ہے، بس وہ کر رہے ہیں عبادت۔ تو ہمیشہ عبادت گزار ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے کچھ فرشتے نا سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، اور ان کی یہ عبادت لاکھوں سالوں سے ہو رہی ہے، لاکھوں سالوں سے وہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ سے بہت قرب حاصل ہے، بہت قریب ہیں یہ اللہ کے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یعنی ممکن بھی نہیں ہے کہ فرشتوں سے غلطی ہوئے، کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا ہے غلطیوں سے، ہو ہی نہیں سکتی فرشتوں سے غلطی، نہ نبیوں سے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے انبیاء اور فرشتے۔ اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نبی انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پر ہیں، پر سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں، جیسے یہ پرندے برڈ سے ان کے پر ہوتے ہیں نا، تو یہ فرشتوں کے بازو بھی ہوتے ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں فرشتوں کے۔ تو یہ جتنی بھی اقسام جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری قسمیں فرشتوں کی قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا، 25 منٹ ہوتے ہیں، اس میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت نکل جائے گا، یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا تھا فرشتوں کے سامنے آدم کی پیدائش سے پہلے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں آدم کو، یہ کب کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کتنے سال پہلے کی یہ بات ہے؟ تو یہ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 60,000 سال پہلے کی بات ہے، یہ بیفور 60,000 ایئرس کی بات ہے، جب اللہ نے یہ اعلان کیا تھا اور فرشتوں کو یہ بات بتائی تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ پہلے زمین پر نہیں تھے، زمین پہ صرف جنات تھے پہلے، اور فرشتے کہاں ہوتے تھے؟ آسمانوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین پہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، پھر یہ فرشتے زمین پر کیسے آئے یہ بھی آپ سن لیں ذرا، کیونکہ اب تو زمین پہ فرشتے ہیں نا، زمین پر بھی ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی جو اللہ نے زمین پر لگائی ہے، یہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں روزانہ، ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی روزانہ۔ اور ان فرشتوں کی شفٹنگ ٹائم کیا ہے، کس وقت چینجز ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 ٹائم ہے، صبح اور شام، 2 شفٹیں لگتی ہیں، 2 شفٹوں میں فرشتے آتے ہیں، 2 شفٹوں میں جاتے ہیں آسمانوں پر۔ اب صبح کو کون سا ٹائم اور شام کو کون سا ٹائم ہے وہ بھی حضور نے بتایا۔ وہ یہ بتایا، حدیث شریف میں آیا کہ فجر کے وقت آسمان سے فرشتے آتے ہیں، دوپہر والے، دن والے فرشتے فجر میں آتے ہیں، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات میں لگی ہوتی ہے زمین پر وہ آتے ہیں عصر کے ٹائم میں۔ اب آپ نقطہ سنیے، پوائنٹ سنیے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے عصر کی نماز کی بہت تاکید کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ کی نماز کی حفاظت۔
اور بیچ کی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، بیچ میں کون سی آئی؟ عصر۔ تو عصر کی نماز کی حفاظت کی زیادہ تاکید، زیادہ حکم ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اس کا مال بھی برباد، اس کے گھر بار، فیملی سب برباد، نعوذ باللہ۔ عصر کی نماز میں بہت ہوشیار رہا کریں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عصر کے فرض سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہیں، اس کو بھی اپنی عادت بنائیں، مت چھوڑیں۔ ٹھیک ہے غیر موقع ہے، عادت بنائیں، ابھی رمضان ہے نا، عادت بن جائے گی۔ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اس کے پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی دعا فرمائی ہے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھنے والوں کے لیے، اور فرمایا عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو اب سنیے، توجہ سے سنیے گا بات میری، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو صبح اور شام والے فرشتے آتے ہیں نا، تو فجر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، فجر کی نماز کا، اس وقت رات والے فرشتے ڈیوٹی دے کے ان کے جانے کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ رات والے فرشتے جنہوں نے رات بھر ڈیوٹی دی ہے، یہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ دن والے فرشتے بھی زمین پہ نہیں آ جاتے۔ اب کیا ہوتا ہے سنیے ذرا، اب یہ ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم میں رات والے فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے دن والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں زمین پر۔ اب توجہ رکھیے، اب رات والے فرشتے بھی موجود ہیں فجر کے وقت میں، اور دن والے فرشتے بھی آ چکے ہیں، دونوں موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آتے ہیں زمین پر، جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں زمین پر، دن والے فرشتے رات والے جانا شروع کر دیتے ہیں آسمانوں پر۔ اب رات والے چلے گئے، اب دن والے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو اب دن والے فرشتے اپنی تیاری کرتے ہیں جانے کی۔ کیوں تیاری کرتے ہیں جانے کی؟ کہ اب کون آئے گا ڈیوٹی دینے؟ رات والے فرشتے آئیں گے۔ تو اب دن والے فرشتے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ادھر رات والے فرشتے آتے ہیں، اب ان دونوں کا جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ آخری بات آج کے ہمارے درس کی، جب یہ فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں نا، چاہے رات والے ہوں چاہے دن والے ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن وہ سوال کرتا ہے، اے اللہ زمین سے آ رہے ہیں۔ اچھا میرے فرشتوں تم زمین سے آ رہے ہو، تو میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم زمین سے آئے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے بندے کیا کر رہے تھے، لیکن اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے، اور اللہ فرشتوں کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے، اور ان خوش نصیبوں کا ذکر کروانا چاہتا ہے فرشتوں سے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے ذرا فرشتے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ہم جب صبح ڈیوٹی دینے گئے زمین پر اور ہم زمین پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا تیرے بندے تیری عبادت میں مصروف تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ڈیوٹی دے کے واپس آنے لگے آسمان کی طرف تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ چلا فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پہ فجر اور عصر میں۔ اور حضور نے فرمایا 2 نمازیں منافقوں پر بڑی مشکل ہیں، بھاری ہیں، ایک عشاء اور ایک فجر۔ فرمایا اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ عشاء اور فجر میں کیا ثواب ہے، عشاء اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، تو یہ اگر گھسیٹ کر بھی آ سکتے ہوتے تو یہ مسجد میں عشاء فجر ضرور پڑھتے۔
جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو حضور کے کچھ صحابہ جو بوڑھے ہو گئے تھے یا بیمار ہو گئے تھے، کھٹلے پر آ گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو بلاتے تھے کہ بھائی ہمیں اٹھا کے لے جاؤ مسجد میں، کیونکہ حضور نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ یہ عشاء اور فجر جو ہے وہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، میں حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہر آدمی اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے گریبان میں جھانکے، کہیں عشاء اور فجر میرے لیے بھاری تو نہیں ہے، کہیں عشاء اور فجر میرے لیے مشکل تو نہیں ہو رہا ہے پڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان ہوا خلیفہ بنانے کا، اور پھر فرشتوں نے حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے کے اعلان پر پھر اللہ سے کچھ باتیں کہی تھی کہ اللہ تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، انسان کو، ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم فرشتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا، پھر کیا باتیں ہوئیں، اللہ اور فرشتوں کی آپس میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ باتیں انشاءاللہ میں اب کل کے درس میں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں نمازیں پڑھتے رہنے، دین سیکھتے رہنے، عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔